الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے موقر بزرگوں، محترم اور عزیز بچوں، حضرات صحابہ کرام، یعنی وہ جماعت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی ہے، وہ جماعت اللہ تعالیٰ کی خلاقیت اور تربیت کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر آپ کسی ماہر معالج، ڈاکٹر اور حکیم کا تعارف کروائیں تو اس طرح ہی کرواتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کئی لوگوں کو شفا ملی، کئی لا علاج مریض مایوس لوگ شفا یاب ہوئے۔ اور اس طرح اگر کسی معلم استاد کی تعریف کی جاتی ہے تو اس طرح ہی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی صحبت سے کئی لوگوں کو علم فضل نصیب ہوا۔ کسی یونیورسٹی کی آپ تعریف کرتے ہیں، کسی برانڈ کی آپ تعریف کرتے ہیں، کسی کمپنی کی، تو اس طرح ہی کرتے ہیں کہ اس کی مصنوعات بڑی اچھی ہیں۔ یا آپ اس طرح کسی معالج کی تعریف کریں تو اس طرح کرتے ہیں کہ 2-4 آدمی اس سے شفا یاب ہوئے، باقی جو مریض اس کے پاس گئے تو سب کے علاج میں وہ معالج ناکام رہا۔ اس استاد سے 1-2 آدمیوں نے تو پڑھا، یا اس کمپنی برانڈ نے 1-2 چیزیں تو اچھی ایجاد کی، اس کے بعد جو بھی ان کی مصنوعات ہیں سب گھٹیا۔ کس طرح آپ تعریف کرتے ہیں؟ معالج کی تعریف کریں تو یوں کہتے ہیں کہ جو بھی آیا شفا یاب ہوا، یا یوں کہتے ہیں کہ 1-2 پر تو اس کا نسخہ لگ گیا۔ کیسے کہیں گے؟ تو دیکھیے کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے دامن تربیت سے وابستہ ہوئے، نبوت کی آغوش میں پلے، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ تربیت کے اثرات پڑے، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک نمونہ ہے، ماڈل ہیں، تو اب کیسے کہیں کہ ان میں 2-4 تو کامیاب ہوئے اور دوسرے؟ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن تربیت سے وابستہ ہیں، آغوش نبوت میں پال رہے ہیں، نبی پاک کی معجزانہ تربیت کے سائے میں آپ کی تربیت کا ایک نمونہ ہے، تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام انسانیت کا ایک کامل نمونہ ہے، اخلاق کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے، تقدس کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسانیت کا ایک کامل نمونہ ہے صحابہ کرام۔ تقدس میں، پاکیزگی میں، اعمال میں، اخلاق میں، ایمان میں، انسانی کمالات میں، انسانی فیض رسانی میں، سب چیزوں میں ایک کامل نمونہ ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں ہے، تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے منہاج السنہ میں۔ منہاج السنہ ان کی مشہور کتاب ہے، منہاج السنہ فی نقض الکلام الشیعہ والقدریہ۔ تو اس میں انہوں نے امام شافعی کی ایک بات نقل کی ہے کہ یہودیوں سے پوچھا جائے کہ کائنات کے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کی تربیت پائی۔ نصارہ سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے حضرت عیسیٰ کے حواری۔ کسی بھی مذہب میں اہل ملت، کسی بھی مذہب و ملت سے آپ سوال کریں کہ دنیا کے بہترین لوگ کون ہیں، وہ اپنے پیشواؤں کے تربیت یافتہ لوگوں کی نشاندہی کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ امت محمدیہ کے بدترین لوگ کون ہیں، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی۔ تو اب دیکھیں کہ یہود و نصارہ نے جو کہا صحیح کہا کہ انبیاء کی تربیت کا یہی اثر ہونا چاہیے، انبیاء کی تربیت کا یہی نتیجہ ہو کہ ان کی صحبت اور تربیت میں جو لوگ رہیں وہ کائنات کے افضل ترین لوگ ہوں۔ غلط یہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے قرآن اترتے دیکھا، نبی پاک سے اس کی تشریح سنی، اس پر عمل ہوتے دیکھا، نماز انہوں نے اس طرح پڑھی جس طرح نبی کریم کو پڑھتے دیکھا، تو نماز اس طرح انہوں نے نبی کریم کو پڑھتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعمال کی نگرانی کی، آپ نے ان کو نماز سکھائی، ان کی نماز کو دیکھا، ان کے اعمال کی آپ نے نگرانی کی، ان کے ایمان و اخلاص کا پیغمبر نے جائزہ لیا ہے۔ تو دیکھیے کہ جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، اس پر عمل ہوتے دیکھا، اس کی شریعت پیغمبر کی اس کی تشریح پیغمبر کی زبان سے سنی، اور نماز انہوں نے پیغمبر کے قدم بقدم اپنی درست کی، سارے اعمال پیغمبر کے نقش قدم کے سائے میں روشن کیے، تو اب وہ انسانیت کے بہترین نمونہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے کہ ایک اردو بولنے والے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، عربی بولنے والے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اب پیدا ہو کر ماں باپ کے سائے میں وہ زبان سیکھ رہا ہے، تو ایک یونیورسٹی میں ڈگری لیتا ہے لسانیات کی، ایک اردو گھرانے میں پیدا ہوا ہے بچہ، اور ایک اسٹوڈنٹ نے اردو کی ڈگری لی ہے، تو بتائیں زبان میں ماہر کون ہے؟ جس نے مادری تربیت لی ہے، گھر سے زبان سیکھی ہے، تو اس معاشرے کے رسم و رواج تہذیب کو صحیح وہ اپنائے گا جو اس تہذیب میں، اس تمدن میں پیدا ہوا ہے، نہ یہ کہ اس نے کتابیں پڑھی ہیں، مقالات دیکھے ہیں، ریسرچ کی ہے، تو لیکن یہ سب مصنوعی طریقے ہیں۔ تو جو ایک تمدن میں، ایک تہذیب میں پیدا ہوا ہے، اور اس کے ماحول کو دیکھ کر تو اس ماحول میں رچا ہوا بسا ہوا کون ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح دین سیکھا ہے جس طرح بچے اپنی مادری زبان سیکھتے ہیں، گھر سے ایک تمدن کو سیکھتے ہیں، تو اب ان کے دین فہمی میں کوئی شبہ؟ ایک اور نکتہ، حضرات صحابہ کرام دین میں کامل تھے، ہمارے ہاں ایسے ہیں عقائد صحیح ہیں، اعمال صفر، کئی لوگوں کے اعمال عبادات کی حد تک صحیح ہیں لیکن معاملات میں صفر ہیں، اخلاق میں صفر ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کو آپ جس چیز میں دیکھیں، ایمان میں، اخلاص میں،
عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، بے غرضی میں، کسی چیز میں آپ دیکھیں آپ کو ایک کامل نمونہ نظر آئے گا۔ ایمان ان کا کتنا کامل ہے۔ تو بے شمار واقعات کا انتخاب مشکل ہے، تحقیق اور ریسرچ مشکل نہیں ہے ان کے ایمان کے نمونے کے واقعات کی، کہ کوئی ہم تلاش کریں تاریخ میں، کوئی واقعہ دیکھیں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ ان کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ کتابیں کھولیں، بے شمار واقعات ہیں، ان میں انتخاب مشکل ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اہل مکہ نے رستہ روکا تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں فلاں جگہ میرا مال موجود ہے، وہ مال میرا تمہارا اور مجھے مدینہ جانے دو۔ تو ان کی عمر بھر کی کمائی تھی، ساری عمر انہوں نے مکہ میں مزدوری کی، کاروبار کیا، جتنی بھی ہو بہرحال ان کی جمع پونجی تھی، تو سب دے کر ایمان بچا کر مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت تو صہیب نے کی ہے۔ ایمان اور اعتقاد ان کا ایسا پختہ کہ دنیا کے تمام مفادات انہوں نے ایمان کے لیے، عقیدہ کے لیے چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا، اور ان کے اخلاص کا کیا عالم ہے۔ واقعات کا انتخاب مشکل ہے، ان کے اخلاص کا عالم کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خلافت ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا کوئی معیار زندگی اچھا نہیں ہے، ہمارے امیر ہیں، ہمارے سردار ہیں، لیکن زندگی کا انداز ذرا مشکل ہے، گزران اچھی نہیں ہے۔ تو اب ڈر رہے ہیں کس بات سے کہ کیسے کہیں کہ آپ وظیفہ بڑھا لیں۔ تو کچھ صحابہ، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ جو حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی ہیں، ان کی خدمت میں چلے گئے اور انہیں کہا کہ آپ کسی طرح حضرت عمر فاروق کے کان میں ان کا یہ ذہن بنائیں کہ آپ کا وظیفہ زیادہ ہونا چاہیے لیکن ہمارا نام نہ آئے درمیان میں۔ ام المؤمنین نے یہ بات ڈرتے ڈرتے کسی طرح والد گرامی کی خدمت میں کہہ دی۔ اب عمر فاروق جلال میں آ کر پوچھ رہے ہیں وہ کون ہیں، کس نے یہ کہا؟ تو فرمایا کہ اگر تم میرا نام مجھے ان کے نام بتا دیتی تو میں ان کو نشان عبرت بناتا۔ تو لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وظیفہ کم کریں، کوئی جائیداد کم کریں۔ انہوں نے تجویز یہ پیش کی تھی کہ عمر فاروق کا وظیفہ بڑھایا جائے، تو لیکن عمر فاروق نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں گئے، صدیق اکبر اس طرح گئے، تو اگر میں ناز و نعم کو جمع کرنے لگوں تو میرا تو رستہ بدل جائے گا، میں تو ان کی راہ پر نہ رہا۔ تو دیکھیے اخلاص کو، وظیفہ زیادہ نہیں بڑھنے لگا تھا، معمولی وظیفہ، تو لیکن اس پر بھی آپ کا رد عمل دیکھو، معاملات میں اتنے کامل تھے کہ پہلے بھی میں نے ایک بار شاید یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک صحابی رسول گھوڑا خریدنے گئے ہیں، بیچنے والے نے اس کی قیمت 100 درہم لگائی،
خریدنے والے نے کہا کہ قیمت کم ہے، قیمت بڑھاؤ، تو بڑھتے بڑھتے جریر نے صحابی نے 800 درہم میں وہ گھوڑا خریدا جو ان کو مل رہا تھا 100 میں۔ تو آپ نے تاریخ میں، معاشرے میں کوئی واقعہ ایسا دکھاؤ تو صحیح کہ بیچنے والا قیمت 100 لگا رہا ہو اور خریدنے والا، تو یہ ہے دیانت، کہ ممکن ہے بیچنے والے کو کوئی ضرورت ہو، اس کی کوئی مجبوری ہو، تو لیکن اس کی ضرورت اور مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، انصاف کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ کوئی تاریخ میں مجھے ایسا کوئی واقعہ دکھایا جائے کہ بیچنے والا قیمت 100 لگائے اور خریدنے والا، اب اس سے بڑھ کر اور کوئی اخلاص کی مثال، بے غرضی، دیانت۔ تو اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایران کی فتوحات میں ایرانی بادشاہ کا تاج ایک عام غریب آدمی کے ہاتھ لگتا ہے، سونے کا تاج ہے، نہایت قیمتی موتیوں سے مرصع ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اگر ان میں وہ ایک موتی توڑ لیتا تو اس کی نسلوں کی خوشحالی کے لیے کافی تھا۔ تو وہ تاج کپڑے میں لپیٹ کر امیر حضرت سعد ابن وقاص کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امیر اس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس صحابی نے منہ دوسری طرف کر لیا، الٹے قدم چلنا شروع کیا اور کہا میں نے جس کے لیے کیا ہے اس کو میرا نام معلوم ہے۔ کوئی دیانتداری کی ایسی مثال تو دکھاؤ۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ انسانوں میں کمالات انسانی کے لحاظ سے، فیضان انسانی کے لحاظ سے، تقدس، پاکیزگی اور بے غرضی اخلاق کے کمال، ہر لحاظ سے انسانیت کا کامل ترین نمونہ ہے۔ اور یہ بات بالکل منطقی ہے کہ جنہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا ہو، قرآن کی تشریح پیغمبر کی زبان سے سنی ہو، قرآن پر عمل کرتے دیکھا ہو، جن کے عمل کی پیغمبر نے نگرانی کی ہو اور وہ پیغمبر کی معجزانہ تربیت کا ایک نمونہ ہو، ان کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ نہ کہیں، دوسری کوئی صورت بنائیں، تو اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ کی تربیتی کمالات کی اور کیا توہین ہوگی، ذرا آپ ہی بتائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے قلوب کو صحابہ اکرام کی عظمتوں سے معمور فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔